اگلا سوال ہے انشاءاللہ 26 جنوری 2020 کو علمی و تحقیقی مجلس کی سلسلہ کی سینچری یعنی پلیٹینیم جوبلی ہونے جا رہی ہے. ہم لوگ کراچی سے اس میں شریک ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں. پلیز اس حوالے سے اسپیشل پروگرام کی تفصیلات بھی عوام الناس سے شیئر کریں. ہم نے پہلے شیئر کر دیے جی, 1-1.5 ہفتہ پہلے آپ کو JPG ریسیو ہو چکا ہوگا. اس کا ٹاپک یہ بڑا یونیک ہے, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ابھی تو پچھلے شعر کی ہیٹ ہی نہیں کم ہوئی تھی, ابھی تو وہ علمی ایٹم بم کی ہیٹ ہی کم نہیں ہوئی تھی, اب تو ہائیڈروجن بم آ گیا ہوا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ تو اس سے بڑا ورژن آ گیا. یہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے. اس دن قرآن کلاس نہیں ہوگی, صرف مجلس نمبر 100 ہوگی, کیونکہ پلیٹینیم جوبلی ہے ہماری. اور کوشش کریں کہ جو لوگ پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں. ٹاپک ہم نے یونیک رکھا ہے, اور اس میں آپ سمجھ لیں جو ہم نے چیخو پکار کی ہے پچھلے اتنے سالوں میں, وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ ریکارڈ ہوگی. اور اس میں ہم نے پوری دنیا سے کوسچنز لیے ہیں. کوسچنز اس طرح لیے ہیں کہ جتنی متھ چل رہی ہے نا, اور ہماری ویڈیوز کی وجہ سے آپ کو پتا چلا کہ یہ تو متھ ہے, شڑولی ہے, گاپی ہے, اصل اس کی کوئی نہیں ہے. جو سکیٹرڈ فارم میں ہزاروں ویڈیوز میں ہے, وہ سب سے کہا ہے کہ وہ آپ فیڈ بیک ہمیں بھیجیں جو آپ نے ویڈیوز میں لرن کیا, یا ان ویڈیوز کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کچھ بھی جو ہم سن رہے تھے نا, یہ بھی اس طرح. مثلا بچپن سے سن رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, تو ہم نے اس کی انجینئرنگ کر دی کہ یار یہ تو جھوٹ ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک متھ چل رہی تھی. ایک متھ چل رہی تھی قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں. کسی نے توفیق نہیں کی کہ گن نہیں لیں گے 6666 ہے بھی ہیں کہ نہیں. اس طرح عوام میں چھوٹی چھوٹی کئی ایک چیزیں بزرگ اڑ لیتے ہیں. تو میں نے بتایا یار یہ اڑ نہیں سکتے. اس قسم کی کئی ایک چیزیں جو مارکیٹ میں عام تھیں اور لوگ بڑے جوش و خروش سے, بڑے کانفیڈنس سے بیان کرتے تھے, جبکہ حقیقت اس سے بہت دور تھی. درجنوں چیزیں میں اس طرح کی بیان کر چکا ہوں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایک جگہ کمبائن کر دیں مجلس, چاہے 4 گھنٹے کی 5 یا 6 گھنٹے کی بن جائے. جس نئے بندے کو کوئی مجلس دینی ہے تو وہ 100 نمبر مجلس سے اس کا آغاز کریں, تاکہ اسے پہلے دن ہی پتا چل جائے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ اس کا ٹاپک ہے. سوال ظاہر ہے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل اینکر ارینج کیا ہے جس کا اپنا مزاج بھی اس طرح کا ہو, مزاحیہ. وہ ہمارے رضوان بھائی کراچی والے, جس سے مجلس نمبر 11 میری ریکارڈ ہے, اور کئی ایک مجالس ہیں. ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. تو ظاہر ہے کوئی سیریس مزاج کا بندہ تو یہ سوال نہیں کر سکتا. تو سوال ہم نے آپ لوگوں سے ہی لیے ہیں, ان کو ترتیب دیں گے. اچھا, اس سے ہمیں ایک نئی چیز ٹریگر ہوگی بڑی حیران کن. لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز بھیجنی شروع کر دی کہ ہم تو یہ تھے, پھر اس طرح ایک ویڈیو کا پتہ چلا, پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اب یہ ہو گیا. اتنے لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز بھیجی. ہم نے تو سوال مانگے تھے, لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز. تو جب مجھے میرے بھائیوں نے بتایا کہ یہ واٹس ایپ پہ تو لوگوں کی لائف سٹوریز آ رہی ہیں, تو میرا دماغ ایک, یعنی آپ کہہ لیں کہ اللہ کی رحمانی دماغ, شیطانی دماغ نہیں, اللہ کا دیا ہوا دماغ, اس میں فوراً ایک بات آئی کہ ایک ویڈیو ہم ایسی بنائیں جس میں ہم اس طرح کے کئی بھائیوں کی لائف سٹوریز جو ہیں وہ جوڑ کے آن ایئر کریں, ان لوگوں کے لیے جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی اندر سے بزدلی کا شکار ہیں اس اعلان کرنے سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہمت مل جاتی ہے نا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ویسے تو مولوی تو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں نا, میں اہل حدیث کیوں ہوا, میں حنفی کیوں ہوا, میں شیعہ کیوں ہوا, اور 25 سال تک تقریریں کر کے پیسے لے کے اپنی زندگی روزی روٹی چلا رہے ہوتے ہیں. کتنے قادیانی مسلمان ہوتے ہیں, پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, بریلویوں سے چندہ لیتے ہیں, پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں دیوبندیوں کے پاس جا کے, پھر وہ فوٹو کاپیاں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بندے کی, اور یہ پھر رکتی نہیں ہے, پھر کئی سال تک فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. مال پانی چل رہا ہوتا ہے. میں یقین کریں ایسے ایسے واقعات مجھے پتہ چلتے ہیں
ایک اہل حدیث کی مسجد، اب میں وہ جگہ بھی نہیں بتاتا آپ کو ورنہ لوگ پہنچ جائیں گے، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک فلاں مولوی جو ہے اتنی دور سے وہاں جمعہ پڑھانے آتا ہے، حالانکہ وہ بندہ صرف مقرر ہے، کہانی باز ہے، کوئی علمی بات وہ کرتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اس بندے کو انہوں نے ہائر کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ جون سا جمعہ پڑھاتا ہے نا اس جمعے میں، اور وہ تنخواہ بتا رہے جی 80,000 روپیہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی جمعے کے خطیب کی 25-30 سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ جب 4 جمعے پڑھا دینا تو ہمارا تو ایک جمعے کی کمائی 1-1.5 لاکھ روپے چندہ ہو جاتی ہے، تو 80,000 اس کو بیچ میں سے دے دیتے ہیں۔ ہم نے بیچ میں خطیب چینج کیا تھا، علمی بندہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ قوم تو کہانیوں کی عادی ہو چکی ہے، تو چندہ نیچے آ گیا، تو پھر ہم دوبارہ اسی کو لے آئے۔ تو مقصد علم سکھانا نہیں ہے، مقصد میری امت کا فتنہ مال، سمپل از دیٹ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو وہ یہ ہم نہیں کریں گے کہ وہ ویڈیو چڑھا کے نیچے لکھیں کہ یہ بینک اکاؤنٹ ہے آپ ٹرانسفر کر دیں، یہ کام کے لیے نہیں، صرف موٹیویشن کے لیے۔ اس ویڈیو کی وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی اگر لوگوں کی لائف سٹوریز ہیں، یا تو بولڈ بنے، ویڈیو میں سامنے آئے، ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے آڈیو ریکارڈنگ بھیج دیں، بہتر تو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھیجیں، حسینی بنے نا پھر صحیح، اور اس میں اپنا تعارف کروائیں کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں علاقے سے ہوں، میرا پرانا مسلک یہ تھا، مجھے یہ بات کلک ہوئی، اس کی وجہ سے میں ریورٹ ہوا، اور اب میں دعوت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی ایک ویڈیو آپ بنائیں، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو، جس میں آپ یہ ساری چیزیں بتائیں، ہم وہ اپنے چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے۔ اور ہمت تو کرنی چاہیے نا جی، کتنے لوگ ہیں ہمت کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ہماری دعوت کے ساتھ ایسے لوگ بھی اٹیچ ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے جو ایک خاص مذہبی جماعت کی طرف سے ایک دھرنا سیاست بھی شروع ہوئی مذہب کے نام کے اوپر بھی، اور اس میں انہوں نے فتوے بھی لگائے، کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی تھیں، میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی غلط تھیں، لیکن جب وہی باتیں ان کے اپنے بزرگوں کے اوپر آئی ہیں تو ان کا سارا عشق رسول ختم ہو گیا۔ بزرگ پرستی کے اندر انہوں نے وہی گستاخیاں اپنے بابوں کی اوور لک کرنے شروع کر دی، اور میں تو بولتا ہی انہی گستاخیوں کے اوپر ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اثر ان پہ کم ہوگا، اسی ڈاکٹرن کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو اس جماعت میں ایسے لوگ جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں ان دھرنوں کے اگینسٹ، ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے حق قبول کر لیا، الحمدللہ، رابطہ کر کے خود بتایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم ان کو شہید تو نہیں کروانا چاہتے کہ ہم ان کو آن ایئر لے کے آئیں، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نام پہ اب چینلز بنا کے بھی چلا رہے ہیں۔ پہلے ان کے چینل چلاتے تھے، اب یہ چینل چلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن چونکہ اس کے بعد ہم نے کوئی دنیاوی منفعت لینی نہیں ہے نا، اس لیے میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے لیے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کے تحت آپ کو، آپ کی موٹیویشن کو رائز کرنے کے لیے باتیں جنرل بتا رہا ہوں، اسپیسیفک نہیں بتا رہا۔ تو جرت کریں آپ بھی، اگر ہے اس طرح کی چیزیں۔ میں نے بھی اپنی لائف سٹوری کئی بار بتائی ہے کہ یہ چیز کلک کی، فلاں موقع پہ یہ چیز کلک کی، آپ بھی اس کو شیئر کریں اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ جو بیچارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان میں ہمت پیدا ہو۔ اور اگر آپ اپنا نام یا اس طرح کی چیز نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پریفر تو ہم ظاہر ویڈیو والے کو ہی کریں گے۔ جو بندہ آڈیو ریکارڈنگ میں آیا ہوا ہے تو اپنی ریکارڈنگ اس کی پھر چڑھانے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو خود ہی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ بھئی آپ لوگ چھپ چھپا کے ہی کام کرو۔ تو باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی سامنے آنے سے مسئلہ خراب ہوگا تو بے شک وہ چھپ کے کریں، ہم نہیں اس کو کہتے۔ یہاں کئی یعنی علماء لیول کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، فون پہ بتاتے ہیں، ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے بغاوت نہیں کرنی سسٹم سے، ادروائز جس پبلک تک آپ بات پہنچا سکتے تھے وہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے تحت بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور مولویوں کے سونگنے کی حص جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو علماء سو کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں مثال بیان کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ حصہ سونگنے کی اس کی ہے، اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ لو جی، یہ بھی ایک قرآن کا ایک اعجاز ہے
کہ اس وقت اگر کتے کی مثال بیان ہوئی نا علماء سو کے لیے، بلعام بن باورا کے لیے، تو لوگوں کے سامنے اس کتے کا ایک پہلو تھا زبان ہانپنا، جو قرآن میں آتا ہے کہ رال ٹپکتی رہتی ہے، پستی میں گر جاتا ہے. یہ دوسرا سائنٹیفک جو پہلو ہے وہ تو اب سامنے آیا ہے کہ اس کے سونگنے کی حس بہت ہوتی ہے، ان کی بھی سونگنے کی حس بہت ہوتی ہے. آپ 50 باتوں میں ان سے ایگری کریں نا، ایک بات میں کہہ دینا کہ یہ ہمارے مسلک میں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، کہتے ہیں لگتا ہے یہ گئے، یہ پتہ چل رہا ہے کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. یہ اس طرح سونگ لیتے ہیں. یہ میں فزیکلی گزرا ہوں اس چیز سے. میں نے ایک دفعہ بریلویوں کی مسجد میں آیت الکرسی کے اوپر یعنی درس دے دیا، حالانکہ میں بریلوی تھا لیکن تھوڑا توحید پہ ایمفسائز کیا. تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بعد میں مجھے گھیر لیا. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ نے اگر شکاری بن کے آنا تھا تو شکاری کے لباس میں آنا تھا، آپ ہمارے لوگوں کو شکار کرنے آئے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے توحید بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ بابے ختم ہو جائیں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابوں کا ختم ہونے کا مقدر ادھر ہی لکھا ہوا ہے. اس وقت تو مجھے بھی نہیں تھا پتا. یعنی خالد ابن ولید کو یہ بات غزوہ احد پہ پتہ تھی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح ہے شکست میں بدل رہی ہے آج، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی مشرکین عرب سے اٹھائے گا اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دے گا. 100 سے زیادہ مار کے لڑوں گا اور کسی میں شکست نہیں کھاؤں گا، اور میری موت پھر الٹیمیٹلی میدان جنگ میں نہیں ایک بسترے کے اوپر ہوگی. اللہ کی ایسی غیبی تائید. سیف اللہ کا لقب مجھے ملے گا اس نبی کی زبان سے کہ جس نبی کے دانت میری وجہ سے شہید ہوئے احد میں. سر یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس وقت اٹھائے، کہاں سے اٹھا کے کدھر مسلط کر دے. کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، کدھر تاتاریوں نے بنو عباس کی 700 سال کی حکومت کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور کدھر وہی تاتاری اسلام قبول کیا، اور وہی پھر سلجوکی بھی بنے، سلطنت عثمانیہ بھی بنی، سلطنت مغلیہ بھی بنی. اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود بہرحال مسلمان حکومتیں تو تھیں، اسلامی نہیں تھی. تو اللہ نے دین کا کام پھر ان سے بھی لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.